بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت جلیل القدر اور مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے اور کس طرح سے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور پھر وہیں پلے بڑھے۔ تو آپ ریڈی ہیں اس مزیدار کہانی کو سننے کے لیے؟ ویری گڈ، تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا۔ ایک دفعہ ایک نجومی نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب فرعون نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرا دے گا۔ سو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خبر رکھو، جہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اسے اس کی ماں سے چھین کر وہیں قتل کر دو۔ اس کے سولجر ہر جگہ پھیل گئے۔ جہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر ملتی اسے چھینتے۔ ماں چیختی رہتی کہ چھوڑ دو میرے بچے کو، کچھ نہ کہو میرے لال کو، لیکن وہ ایک نہ سنتے اور اس کے سامنے ہی معصوم بیٹے کو قتل کر ڈالتے۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب فرعون میرے بیٹے کو بھی قتل کرا دے گا۔ وہ بہت ٹینشن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ موسیٰ کو کچھ دن چھپا کر رکھو اور اسے دودھ پلاتی رہو، لیکن وہ ہر وقت ڈرتی رہتی کہیں فرعونیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مزید پریشان ہو گئی کہ اس طرح تو میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا اور پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، تمہارا بیٹا تمہیں واپس مل جائے گا۔ سو انہوں نے ہمت کی، ایک صندوق خالی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں لٹا دیا، اپنی بہن کو ساتھ لیا اور دریا کی طرف چل پڑی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کہیں کسی سولجر نے تلاشی لی تو کیا ہوگا۔ بہرحال وہ چلتی رہی اور دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ بہن نے کہا موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، جلدی کرو، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک طرف سے فرعونی سولجرز کے آنے کی آواز سنائی تھی تو انہوں نے جلدی سے صندوق دریا میں پھینک دیا۔ صندوق بہتا رہا اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کچھ آگے جا کر فرعونی سولجرز نے یہ صندوق دیکھا تو اسے نکالنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ کیا؟ جب انہوں نے کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ وہ حیران رہ گئے اور وہ اسے لے کر فرعون کے پاس آ گئے۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بھی وہیں تھی۔ اس نے جب اتنا پیارا سا بچہ دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو، میں اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالوں گی۔ پہلے تو فرعون نہ مانا، لیکن جب آسیہ نے بار بار کہا تو وہ مان گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی سے بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ کنیزوں نے کافی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بلاخر کنیزوں سے کہا گیا کہ باہر سے کوئی عورت ڈھونڈ کر لاؤ جو اس کو دودھ پلائے۔ وہ باہر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کی خالہ انہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ سو وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑا دور جا کر انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملا دیا اور کنیزیں انہیں فرعون کے دربار میں لے گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان سے پھر سے ملا دیا۔ تو دیکھا بچوں، آج آپ کو کتنی انفارمیشن ملی۔ یہ ساری باتیں قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں موجود ہیں، تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے نا۔
ہاں جی، شاباش۔ اور اگر آپ ایسی اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، بیل بٹن بھی یاد سے دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی سٹوری جلدی سے مل جائے۔ اللہ حافظ۔